بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ڈیلیٹ ہونے سے پہلے سن لیں۔ جن کی بیویاں 14 سال کی ہیں، سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسما تم رو مت، پلیز چپ ہو جاؤ، یہ لو تھوڑا سا پانی پی لو، رو رو کر تمہاری ہچکیاں بن گئی ہیں۔ قمر جہاں مجھے سمجھا رہی تھیں اور حوصلہ دیتے ہوئے بٹھانے لگیں۔ میں وہیں بیٹھی روتے ہوئے قمر جہاں کا ہاتھ پکڑ کر وہیں بیٹھ کر اسے کہنے لگی، قمر جہاں مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے بھاگنا ہے، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، یہاں میرا رہنا اب اور مناسب نہیں ہے۔ آج میں یہاں سارے بازار کے سامنے ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اس کوٹھے کی زینت بنی ہوئی، کہیں کل کو کچھ اور مجھے کرنا پڑا، نہیں نہیں، میں تمہیں اس دلدل میں اب اور ڈھانے نہیں دوں گی۔ قمر جہاں میرے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہنے لگی، بس بس کچھ دن اور، جیسے ہی موقع لگے گا میں تمہیں یہاں سے بھی روانہ کر دوں گی اور کسی کو کانو کان بھنک نہیں لگنے دوں گی۔ بس تمہیں اب اور رونا نہیں، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنی، جاؤ جا کر اپنا سب کچھ حاصل کر لو۔ مگر میں کیسے؟ قمر جہاں کی باتیں سن کر میں اسے بتانے لگی کہ میری دنیا میں شاید اب میری کوئی جگہ نہیں رہی، کیونکہ اس وقت میں اتنی سمجھدار نہیں تھی اور لڑکپن کی غلطیوں کا انجام شاید انسان کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ مگر آخر میرا قصور ہی کیا تھا؟ جو کچھ ہوا اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اور جو کچھ ہوا اس میں شاید میرے والدین ہی ذمہ دار تھے، کیونکہ اکثر والدین اپنی اولاد کی شادی بیاہ کے معاملے میں ایسا غلط فیصلہ لے بیٹھتے ہیں جس کا پچھتاوا انہیں تو شاید نہیں، مگر ان کی اولاد کے لیے شاید یہ سزا ساری عمر کے لیے بن جاتی ہے۔ قمر جہاں میری باتوں کو ایک پہیلی کی طرح سن رہی تھی اور بہت ہی حیرت زدہ تھیں کہ آخر وہ بول ہی پڑی، اسما آخر کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، اور تمہارے والدین نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا تمہارے ساتھ جو تم نے اتنا بڑا غلط قدم اٹھانے میں دیر نہیں کی اور اس کوٹھے تک آ پہنچی؟ بتاؤ اسما بتاؤ، اگر تم آج چپ رہی تو شاید یہ بوجھ تمہیں اسی طرح اندر سے کھوکھلا کرتی رہے گی۔ میں بے اختیار روتی رہی اور قمر جہاں کی باتیں سن کر صبر کی تاب نہ لا سکی اور خاموش ہو کر میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے فوراً ہی قمر جہاں کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹھے کے کمرے سے نکال کر اسے چھت پر لے آئی تھی اور خود وہیں تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ میری تو سانس ہی پھول رہی تھی اور قمر جہاں میرے ساتھ ہونے والے اس ظلم کی کہانی سننے کے لیے بے چین تھی۔ میں نے اسے اپنی کہانی بتانا شروع کی۔ قمر، میں وہ لڑکی ہوں جو خود کو بچپن سے ہی خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی میں اپنی امی اور ابو کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ہماری رہائش خانپور کی تھی، گھر میں سبھی لوگ رہتے تھے، مگر گاؤں دیہات کے ماحول سے تو تم اچھی طرح واقف ہو، اور ٹھیک ویسا ہی ہمارے گاؤں کے اس خاندان میں بھی تھا، جہاں لوگ بالکل پڑھے لکھے نہ تھے اور صرف لڑکوں کو ہی پڑھنے لکھنے کی اجازت ہوتی تھی، اور لڑکیوں کو 11-12 برس کے ہوتے ہی انہیں گھر گھرستی میں ڈال دیا جاتا تھا، اور میں تو پھر وہ واحد لڑکی تھی جو اپنی امی اور ابو کے لیے ان کی چہیتی ضرور تھی۔ مگر میرے بعد یا مجھ سے پہلے انہوں نے کوئی بھی لڑکا پیدا نہیں کیا تھا، اس لیے دادا دادی کی نظروں میں تو وہ شروع سے ہی کم تر تھے، اور رہی بات میرے تایا چچا کی، تو سب کے ہی 2 لڑکے تھے، کوئی بھی لڑکی نہ تھی، اس لیے ان کا معیار سارے گھر والوں کی نظروں میں بہت ہی اونچا تھا۔ اور پھر مجھے 5ویں تک ہی تعلیم دلوائی گئی اور آہستہ آہستہ مجھے گھر کے کاموں میں ڈالنا شروع کیا، جبکہ بچپن سے ہی اپنے بھائیوں کی طرح مجھے بھی پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور شہر جا کر اچھی نوکری کرنے کی میں بھی خواہش مند تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس خواہش کو میرے دل میں ہی دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت جب کبھی میں امی یا ابو کے سامنے ہوتی تو ان سے پڑھنے کی خواہش ظاہر کرتی تو وہ لوگ سب سے پہلے تو میری بات سنتے ہی ڈرتے گھبراتے ہوئے کمرہ بند کر دیتے تھے اور منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہتے، چپ ہو جاؤ، آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ کبھی نہ کہنا، کیونکہ اگر اس بات کی خبر گھر میں سے کسی کو بھی لگ گئی تو غضب ہو جائے گا۔ میرے امی اور ابو تو پہلے ہی ان کی نظروں میں کم تر تھے اور اب وہ اور ڈرنے لگے تھے۔ مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں اور جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے یا نوکری کرنے کی کوئی اجازت نہیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس بات کو بالکل بھول جاؤ، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ہی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر مایوس کر دیتے تھے، مگر میں پھر بھی چھپ چھپ کر اپنے بھائی کی کتابیں لیے بیٹھ جاتی تھی اور اسی شوق سے پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ مگر جس پل ایسا کرتے مجھے تائی یا چچی میں سے کوئی بھی دیکھ لیتا تھا تو میرے ہاتھوں سے فوراً ہی کتابیں چھین کر مجھے تانا دیتی کہ چھوڑو اسے، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، پکڑو اسے، اور میرے ہاتھوں میں توا چمٹا پکڑا دیتی تھی کہ یہ تمہاری زندگی ہے، بس آئی سمجھ۔ میں ان کی ڈانٹ ٹپٹ سے ڈر جاتی تھی اور ان کے کہنے کے مطابق ڈر کے مارے کچن کے کاموں میں لگ جاتی تھی، اور اسی طرح سے میرے اوپر بچپن کے ان دنوں میں ہی ظلم و ستم کی شروعات ہو گئی تھی۔
جن دنوں میں بچپن کو لوگ کھیل کود کے گزارتے ہیں اور ان کے ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو دنیا کی ہر وہ خوشی دیتے ہیں جن کی ان کے بچے خواہش کرتے ہیں، اور میرے ہاتھ میں اس وقت توا اور چمٹا اور جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے، یہ سب دے کر گھر کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، مگر میں بھی اپنی ضد کی اپنے گھر والوں کی طرح پکی تھی۔ میں بھی رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں چھپ کر اپنے بھائیوں کی کتابیں چوری کر کر کے پڑھتی تھی، اور اس طرح میں تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے لگی تھی۔ 12 سال کی عمر میں گھر کے سارے کاموں میں ماہر ہو گئی تھی اور جیسے تیسے کر کے گھر کے کاموں میں امی، تائی اور چاچی کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اب تو میرے دل میں بھی وہ حسرت کسی کونے میں جا دبی تھی کہ میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کروں یا شہر جا کر اچھی نوکری کر سکوں۔ اور پھر میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ جب میں 14 برس کی ہوئی تو امی سے زیادہ میری عمر کی فکر تائی اور چچی کو ہونے لگی تھی۔ شاید میرے جوان ہونے سے سب سے زیادہ فکر انہیں ہی تھی، کیونکہ میری خوبصورتی سے انہیں شاید کوئی ڈر تھا، اس لیے انہوں نے گاؤں کے رشتے والی خالہ سے میرے رشتے کی باتیں کرنی شروع بھی کر دیں۔ ادھر امی اور ابو کو اس بات کی کوئی خبر تک نہ تھی، جب ایک روز رشتے والی خالہ ایک ادھیڑ عمر آدمی کا رشتہ لے کر میرے گھر چلی آئی، اور تائی اور چاچی نے میرا ہاتھ پکڑا، اور اس وقت میں بالکل انجان کپڑے دھو رہی تھی، جب مجھے چچی نے پکڑ کر فوراً سے اچھا صاف ستھرا جوڑا پہنا کر مجھے ان رشتے والوں کے سامنے جا بٹھایا، اور میری زبان پر تو جیسے تالا ہی لگ گیا ہوا تھا۔ تائی تو منہ میٹھا کروانے ہی جا رہی تھی، میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی کہ یہ تائی اور چچی میرے ساتھ آخر کر کیا رہی تھی۔ پر اچھا ہی ہوا، اس سے پہلے بات کچھ آگے بڑھتی میرے امی اور ابو نے آ کر وہاں بات سنبھال لی تھی، اور انہیں ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا تھا کہ چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے، ہمیں اپنی بچی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے نہیں کرنا۔ وہ لوگ اٹھ کر فوراً ہی تائی اور چچی کو جلی کٹی باتیں سنا کر چلے گئے، اور پھر امی اور ابو نے جو تماشا کیا اور گھر والوں کو جمع کر لیا تھا، اور امی کو دیکھ کر میرے دل میں آج پہلی بار محبت جاگ اٹھی تھی۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے امی اور ابو کو میری فکر ہے اور انہیں میری پرواہ ہے۔ ابو نے تو دادا اور دادی سے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں میری بیٹی کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لینے والے، اور آج بڑے اس کے اپنے بن کر اس کا رشتہ پکا کرنے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی انہیں خیال نہیں آیا جو آج اتنا بڑا فیصلہ کرنے، اور سب سے بڑی بات ہم ماں باپ کے بغیر کسی اجازت کے یہ ہوتے کون ہیں؟ ابھی اپنی بچی کی زندگی کے ہر فیصلے لینے کے لیے اس کے ماں باپ ہم ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، اور کسی کو کوئی حق نہیں بنتا آج کے بعد ہماری اسما پر کوئی بھی ظلم کرنے کا۔ میں اور نجمہ چپ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں اس گھر میں کچھ بھی ہوتا رہے گا۔ ابو تو چیخ پکار کر کے سب کے سامنے غصہ کر کے چلے گئے تھے، اور پھر دادا اور دادی نے اس وقت امی کو بیٹی پیدا کرنے پر جو باتیں سنائی کہ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکیں، اور دادا اور دادی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اسما کی شادی کے بارے میں جلد ہی سوچو اور اسے گھر سے رخصت کر دو، نہیں تو ہم خود یہ پورا کام کر دیں گے، اور پھر یہ نہ کہنا کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے۔ اس لیے بہتر ہے تم دونوں ماں باپ ہونے کے ناطے اچھے سے سوچ سمجھ کر اب یہ فیصلہ جلد ہی کر لو۔ امی تو پہلے ہی ابو کے غصے سے ڈری ہوئی تھی، اور مجھے لے کر وہ سیدھا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور کہنے لگی، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ امی نے جب یہ بات ابو کو بتائی اور انہیں سمجھایا کہ وہ جلد ہی اسما کے بارے میں کچھ سوچیں اور اس کی شادی اچھے بڑے گھر میں جلدی ہی طے کر دیں، تاکہ ہم اپنے اس فرض سے جلدی سے ہی ادا ہو سکیں، اور نہیں تو یہ گھر والے لڑکی پیدا کرنے کے ہمیشہ ہمیں طنز اور تانے کستے رہیں گے۔ اور پھر ابو نے اس بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے دروازے سے ہی چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ 14 برس کی عمر میں بھلا کوئی ماں باپ اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں کیا؟ میں یہ سب سوچ سوچ کر ہی رونے لگی تھی۔ میں بہت ہی افسردہ تھی، کیونکہ امی اور ابو کو میں کبھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور پھر یہ شادی وادی تو میری سمجھ سے ہی باہر تھی۔ ادھر امی اور ابو نے تو سارے اپنے جن پہچان والوں کو میرے رشتے تلاش کرنے کی خبر دے رکھی تھی، اور آج کل ہر روز ہمارے گھر رشتے والے آنے لگے تھے۔ جب امی مجھے خوب صاف ستھرے کپڑے پہن کر چادر اڑا کر منہ ڈھانپ کر رشتے والوں کے سامنے لے جاتی تھی، اور خوبصورتی کی وجہ سے ہر کوئی مجھے ہاں تو ضرور کر دیتا تھا، مگر اب تک امی اور ابو کے دل کو کوئی رشتہ اب تک نہیں بھایا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جلد از جلد اس گھر سے ودا کر کے اپنے گھر کا کر دینا چاہتی تھی، اور پھر میری زندگی کا ایک نیا اور عجیب دور شروع ہوا، جب میں خود ہی حیرت زدہ تھی کہ بھلا کیسے یہ رشتہ میرے لیے خود چل کر آیا تھا۔ ایک روز ابو زمینوں کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے، اور ان کی ملاقات اس بہت ہی بڑے وڈیروں کے خاندان کے اکلوتے وارث سے ہوئی، جس کی عمر تقریباً 40 برس تھی، مگر اس کی پہلی بیوی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مر چکی تھی، اور اولاد اس کی کوئی نہ تھی۔ مگر جب بات چیت کے دوران اس نے خود ہی اپنے رشتے کے لیے ابو سے بات کی اور کہا کہ میں لڑکی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، تب ابو نے تھوڑا وقت ان سے مانگا کہ وہ سوچ سمجھ کر گھر میں سب سے اجازت لے کر پھر انہیں جواب دیں گے۔ ابو گھر لوٹ کر آئے تو ان کے چہرے کا رنگ پہلے ہی اڑا ہوا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ ضرور کوئی تو بات ایسی ہے جو ابو گھر والوں سے چھپا رہے تھے،
مگر امی اور ابو نے جب رات کمرہ بند کر کے کچھ بات چیت کی تو میں شک کی وجہ سے ان کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی، اور اس دوران میں نے چھپ کر امی اور ابو کی باتیں سن لی تھی۔ امی اور ابو بہت ہی سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف یہ بات تھی کہ اتنے بڑے اچھے خاندان کے دولت مند اکلوتے وارث کا رشتہ خود چل کر ان کی بیٹی اسما کے لیے آیا تھا، اور دوسری طرف بات یہ تھی کہ وہ آدمی عمر میں مجھ سے بہت ہی بڑا اور پہلے سے شادی شدہ تھا۔ میں تو سنتے ہی چونک پڑی تھی اور تھر تھر کانپنے لگی تھی کہ بھلا امی اور ابو میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ میں تو صرف 14 برس کی ہوں، ابھی تو میں بالغ بھی نہیں ہوئی ہوں۔ امی اور ابو دونوں ہی ان دنوں بہت پریشان تھے، اور دوسری طرف دادا اور دادی کے دباؤ نے انہیں بے حد مشکل فیصلہ لینے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ گھر کے سبھی بڑوں نے انہیں صرف 2 مہینے کا وقت دیا تھا، اور پھر وہ ہوا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ ادھر گھر میں گانا بجانا اور ڈھول تاشے سے شادی کی تیاریاں خوب دھوم دھام سے ہونے لگی تھی، اور امی اور ابو نے اس وڈیرے کے بیٹے کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور ساتھ ہی ابو نے گھر والوں کو منا کر اس بات کے لیے راضی کیا تھا کہ وہ آدمی خود مجھے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ اس آدمی نے مجھے پہلی نظر دیکھتے ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور فوراً ہی اٹھ کر چل پڑا تھا کہ منہ میٹھا کرو، آپ سب شادی کی تیاریاں شروع کر دیں آپ لوگ، کیونکہ اس نے صرف 1 مہینے میں ہی شادی کے لیے وقت دیا تھا، اور میں تو یہ سب دیکھتے ہی دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیا ہونے جا رہا تھا، اور پھر میری شادی اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا، اس بات سے بھی میں بالکل انجان تھی، کیونکہ وڈیروں کے بارے میں بچپن سے ہی جو کچھ میں نے سن رکھا تھا وہ میرے لیے خوف کا باعث تھا کہ وڈیرے تو بہت ہی غصے والے اور ظالم لوگ ہوتے ہیں، مگر امیر دولت مند اس خاندان کا اکلوتا وارث، اس بات کی بھنک لگتے ہی گھر والوں نے اور ابو نے تو فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ شادی کے بعد ہماری بیٹی اس گھر پر اس دولت پیسے سب پر ہی راج کرے گی۔ دنیا کے ہر ماں باپ کی طرح میرے امی اور ابو نے بھی ایسا ہی سوچا تھا، اس لیے اس آدمی اور میرے بیچ عمر کا اتنا بڑا فرق بھی محسوس نہ کیا، اور مجھے رخصت کرنے کی ساری تیاریاں شروع کر دی تھی، اور میں اس وقت اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، مگر مجبور اور لاچار میں کر بھی کیا سکتی تھی، اور دل میں پڑھنے لکھنے اور نوکری کی خواہش دفن کر کے شادی کے لیے راضی ہو ہی گئی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا تھا جب دلہن بنی میں اس آدمی کی بیوی بن کر اس گھر میں جو میرا سسرال تھا اپنا پہلا قدم رکھنے جا رہی تھی۔ میں نے اس آدمی کے ساتھ گھر کے چوکٹ پر اپنا قدم رکھتے ہی چاروں طرف نظریں گھمائیں تو میری تو آنکھیں پھٹی ہی رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا گھر بار اور نوکروں کی فوج، اور وہ سب کچھ آرام و آسائش کی وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں میسر نہ تھی، وہ یہاں دیکھتے ہی حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ مگر جب سامنے سے آتی اس بوڑھی عورت نے میری نظر اتاری اور میرے سر سے بلائیں لی، تو جب اصغر نے بتایا کہ وہ اس کی ماں یعنی میری ساس ہیں، اور مجھے ہمیشہ ہی ان کا ہر حکم ماننا ہوگا، اور جب ہی میں اس گھر میں اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہوں، میں نے تو سنتے ہی منہ بنا لیا تھا کہ پہلے آزمائشیں کم تھی جو اب اور اس گھر میں مجھے نئی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ میں اپنی وہی بچکانہ سوچ لیے اس گھر میں داخل ہو گئی تھی، اور شادی کے بعد ہی وہ سب دیکھنا اور جاننا شروع کیا تھا جس کی وجہ سے میں یہاں تک آ پہنچی تھی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں ساری تفصیل روتے ہوئے اس کوٹھے کی چھت پر بیٹھی بتا رہی تھی، اور قمر جہاں میری کہانی کو بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اور پھر جب میری شادی کی پہلی رات میں اپنے شوہر کے انتظار میں کمرے میں بیٹھی تھی، اور میرا شوہر پوری رات ہی اس کمرے میں نہ آیا، اور میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وہیں سو گئی، اور پھر زور زور سے جو ہی میرا دروازہ بجا میں تو اس کی آواز سے ہی ڈر کر چونکتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، اور فوراً ہی نہا دھو کر جب کمرے سے باہر آ کر میں نے ساس کے کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی انہیں سر جھکا کر سلام کیا، تو وہ بری طرح مجھے گھور رہی تھی اور بولی، سنو بہو، میں آج ہی تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم اس حویلی کی بہو بننے سے پہلے میرے اصغر کی بیوی ہو، اور اس کی وجہ سے تمہیں بہت سی ایسی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی جو آسان نہیں، پر اب تمہارا فرض ہے، اور سب سے پہلے اس گھر میں بھلے نوکر چاکر بہت ہے، مگر کچن کی پوری ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ ایسا نہیں تم اکیلے ہی کرو گی، نوکر تمہاری پوری مدد کریں گے، اور فی الحال ساری ذمہ داری ساس نے مجھے سمجھا دی تھی۔ یوں سمجھو میرے کندھوں پر پھر سے ایک بوجھ لاد دیا گیا تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ساس نے مجھے شادی کے 1 سال کے اندر ہی بچے کی خوشخبری سنانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہاں دونوں ہی ماں بیٹے کس مقصد کے تحت اس حویلی کی بہو بنا کر لائے تھے۔ میں اس وقت بالکل بے خبر تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سب شروع ہوا جو مجھے اس دنیا میں لے گیا، جو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک روز میں کچن کے کاموں میں مصروف تھی، اور پھر میری نظر اس نوجوان کم عمر نوکر پر پڑی جس سے میری کافی جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ کچن سے لے کر گھر کے تمام کاموں میں وہ میری بہت مدد کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے وہ لڑکا اسود اچھا لگنے لگا تھا، اور میری اس سے بہت ہی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میں جب کبھی بھول چوک سے کوئی ناسمجھی میں غلطی کر دیتی تھی، تب میری ساس سے وہ لڑکا سارا الزام اپنے سر لے کر وہ میری جگہ ساری ڈانٹ برداشت کر لیا کرتا تھا، اور مجھے ایک خروش تک نہیں آنے دیتا تھا۔
مگر دوسری طرف میرا شوہر جو کہ میرے ساتھ اب بھی اچھے تعلقات نہ بنا سکا تھا، شاید اس کی وجہ اس کی پہلی بیوی جو تھی، جسے وہ رات کے اندھیرے میں سگریٹ جلا جلا کر اس کی یادوں میں گم کمرے کے کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ شادی کے پہلے دن سے ہی اب تک اس آدمی نے مجھے ایک بار بھی بیوی سمجھ کر ایک بار بھی مجھ پر پیار بھری نظر نہ ڈالی تھی، اور اوپر سے وہ بڑھیا ساس پوتے پوتی کی خواہش لیے بیٹھی تھی۔ میں تو اندر ہی اندر جلتی کرتی رہتی تھی، اور ایک طرف مجھے یہ غم ضرور تھا، میرے شوہر نے مجھے آج تک بیوی سمجھ کر ذرا بھی پیار کے میٹھے بول تک نہیں بولے تھے، اور ڈر اور خوف مجھے جب آتا تھا، جب میں کانپ اٹھتی تھی کہ ساس کے دل میں پوتا پوتی کی خواہش نہیں، میں کسی بھی بچے کو پیدا نہیں کرنے والی تھی، اور ابھی مجھے اپنی زندگی کو خوب جینا تھا، اس میں وہ سب مجھے حاصل کرنا تھا جس کے خواب مجھے اسود دکھانے لگا تھا۔ میں نے اس سے دوستی یہ سب سوچ کر نہیں کی تھی، مگر اب یہ دوستی صرف دوستی نہ رہی تھی، ہم دونوں نے ہی ایک ساتھ جینے مرنے کے خواب دیکھ لیے تھے اور یہاں سے بھاگنے کے منصوبے بنا لیے تھے، جبکہ ہم جانتے تھے کہ اس بات کی اگر بھنک بھی ان وڈیروں میں سے کسی کو ہوئی تو ہم زندہ جلا دیے جائیں گے یا پھر پھانسی چڑھا دیے جائیں گے، اور اس طرح ہم پیار محبت کے اس انجانے سفر پر چل پڑے تھے جہاں صرف میں اور اسود تھے، اور ہماری محبت کی شروعات تو بہت ہی اچھی ہوئی تھی، مگر اس محبت کا اختتام یا پھر کہہ لو دوسری طرف اپنے شوہر سے بے وفائی کا انجام مجھے اس کوٹھے تک لے آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس کم عمری میں اس بڑھتی ہوئی عمر کے لڑکپن میں سب کچھ بھول بیٹھی تھی، اور اس وقت میری آنکھوں میں ہر چمکتی چیز سونا دکھائی دے رہی تھی، مگر پھر ایک روز میری ساس کے پاس ان کے رشتے کی کوئی بہن ان سے ملنے کے لیے چلی آئی اور 2 دن ہمارے گھر میں ہی رکنے کا سوچا۔ ادھر میں سوچ رہی تھی کہ پہلے ہی بڑھیا کم تھی جو اب ایک اور، جب میں ایک اچھی بہو کی طرح ان کے سامنے کھانے کا اہتمام کرنے گئی، وہ دونوں ساتھ میں ہی اپنے کمرے میں کھانا کھانا چاہتی تھی، تب پہلی نظر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کچھ ایسے کہا، میں نے کمرے سے جاتے ہوئے کان لگا کر سن لیا تھا کہ وہ کہنے لگی تھی، بہن تم جانتی بھی ہو کہ تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، کیونکہ اصغر اور اس لڑکی کی عمر میں بہت ہی بڑا فرق ہے، جبکہ جانتی بھی ہو کہ اس کا نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر کم عمری میں نوجوان لڑکا اور لڑکی کی شادی کر دی جائے تو بعد میں کیا ہوتا ہے، جس کی سزا لڑکا اور لڑکی کے گھر والوں دونوں کو ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ بات صرف تمہاری بہو کی نہیں ہے کہ وہ کم عمر ہے، بلکہ اگر اس کی جگہ تمہارا بیٹا بھی کم عمر ہوتا اور بہو عمر میں اس سے 15-20 سال بڑی ہوتی، تو اس کے دل میں اگر نوجوان ہونے کی وجہ سے کسی جوان لڑکے کے پیار محبت کی خواہش جگا لیتا، تو یہ تو پھر بالکل ہی ناسمجھ اور کمسن لڑکی جو ٹھہری۔ اور پھر تمہارے گھر میں تو میں ان کی آدھی ادھوری بات سن کر فوراً کام گئی تھی، بھلا ایسا بھی کیا راز ہے جس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے آج تک بیوی نہ سمجھا اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ آخر ایسی کیا بات چھپی ہے؟ میں تو وہاں سے فوراً ہی بھاگ نکلی تھی، اور بچے کی پیدائش کے ڈر سے میں تو اصغر کو اور اس حویلی کو چھوڑ کر فوراً ہی وہاں سے بھاگنے کا سوچ لیا تھا، اور پھر میں نے چوری چھپے اسود کو یہ ساری باتیں بتائیں، اور اس نے مجھے وہاں سے جو بھی ملے سارا پیسہ زیور اور سب کچھ لے کر اپنے سامان سمیٹنے کو کہا، اور رات کے اندھیرے میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی کم عمری اور ناسمجھی میں اسود کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر جو بھی ہاتھ لگا سارا مال سمیٹ کر اپنے سامان کی پیٹی میں رکھا، اور ساس کے کمرے سے میں نے دروازے کی چابی نکالی اور گھر کے باہر پیچھے کے راستے سے نکل پڑی تھی، اور ساتھ میں کچھ ہی دیر میں اسود بھی آ گیا تھا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، اور رات کی تاریکی میں چوری چھپے ہم دونوں ہی وہاں اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ اور راستے میں جب میں نے اسود سے اصغر کی پہلی شادی کا ذکر چھیڑا تھا، وہ بتانے لگا کہ مالک کسی کو پسند کرتے تھے، مگر اماں جی تو اس لڑکی کو نہ جانے کیوں سخت خلاف تھی، اور اماں جی نے مالک کی پسند کی لڑکی کو صاف انکار کر دیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی اس حویلی اور اس خاندان کے کبھی قابل نہیں بن سکتی، اور پھر ہم نہیں چاہتے کہ اس خاندان کے اسود کی بات بھی اس نے ادھوری ہی چھوڑ دی تھی کہ کہنے لگا، ہمیں اس بات سے کیا غرض، ہم تو وہاں سے بھاگ ہی نکلے ہیں، اور تم بتاؤ تم نے وہاں سے وہ سب چوری کر لیا جو میں نے تمہیں لانے کا کہا تھا؟ میں نے جو ہی اسود کو وہ ساری قیمتی چیزیں اور ڈھیر سارے پیسے بیگ سے نکال کر اس کے حوالے کیے تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ اسود نے وہ سب میرے ہاتھوں سے لیتے ہوئے فوراً میرے سر پر بندوق رکھ دی تھی اور کہا، سنو لڑکی، میں جیسا کہتا ہوں اب ویسا ہی کرنا، ورنہ اپنی جان سے جاؤ گی، اور چپ چاپ خاموش اب بیٹھ کے تماشا دیکھو۔ تمہیں بڑا شوق چڑھا تھا اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اس سے بے وفائی کر کے ایک نوکر کے ساتھ منہ کالا کرنے کا، تو کرو، اب وہی چلو میرے ساتھ۔ میں تو اسود کا یہ رویہ دیکھتے ہی کانپ اٹھی تھی اور لڑکھڑاتی زبان سے کہنے لگی، مگر اسود، تم نے تو مجھ سے شادی کی قسمیں کھائی تھی اور ساتھ جینے مرنے کا وعدہ جو کیا تھا، وہ سب کیا تھا؟ اسود میری باتیں سن کر ہنس پڑا تھا، کہنے لگا، بے وقوف لڑکی، نہ سمجھی، تم تو واقعی شادی کے خواب لیے میرے ساتھ بھاگ چلی آئیں۔ تمہیں نہیں معلوم تم اب شادی شدہ ہو اور اس آدمی کی بیوی ہو؟ تمہیں اس آدمی نے اب تک طلاق نہیں دی، اور کوئی بھی شادی شدہ عورت طلاق کے بغیر
کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونک پڑی تھی۔ اس کم عمری میں تو اتنا بھی نہیں جانتی تھی کہ شادی اور طلاق کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ ایک شادی میں ہوتے ہوئے عورت دوسری شادی کر لے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر وہاں سے میری زندگی کی اس خوفناک شروعات کا آغاز ہو چکا تھا، جب اسود مجھے اس گاؤں سے بہت دور لے کر چلا آیا تھا اور سب کچھ مجھ سے چھین کر لے گیا، اور مجھے 2-4 اور اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر شہر کے سب سے بدنام علاقے میں لے کر آیا تھا، جہاں چاروں اور گندگی کی دیواریں تھیں جن کے بیچ میں خود کو قید دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ایک روز اس گندگی کے بیچ وہ اس بڑے اور مشہور کوٹھے پر اس کوٹھے کی بائی کے سامنے لے آیا اور اس نے میری منہ مانگی قیمت اس اسود کو دے دی۔ اسود مجھے اس روز یہاں اس کوٹھے پر بیچ کر چلا گیا تھا، اور میں یہاں کی زندگی کی مشکلات اور مصیبتوں میں پھنس کر ہی رہ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ایک قدم اور اپنے شوہر سے بے وفائی اور صرف اس بچے کے پیدا ہونے کے ڈر کی وجہ سے اور ساس کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار ڈالی تھی۔ سب سے پہلے میرے والدین نے مجھے اس 14 برس کی عمر میں شادی کے بندھن سے باندھ کر پہلی غلطی کی، اور اس شادی کے رشتے سے آزاد ہو کر وہاں سے بھاگ کر اس نوکر پر بھروسہ کر کے اس جھوٹی محبت کی پٹی جو میری آنکھوں پر بن گئی تھی، میں نے یہ آخری غلطی کی۔ اور جب سے لے کر آج تک تم مجھے یہاں ناچ گانا سکھاتی آئی، اور پورے 4 سال تک میں نے خود کو چھپا کر اس کوٹھے میں قید رکھا اور یہاں کے طور طریقوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنایا، مگر قسمت کی مہربانی بس اتنی ہی تھی کہ اب تک اس کوٹھے کی بائی نے مجھے سب سے چھپا کر رکھا تھا اور میری صحیح عمر کا انتظار کیا، اور جب میں جوان ہو کر اس بھری خوبصورت جوانی میں قدم رکھ چکی تھی تو اس نے مجھے اس کوٹھے کی شان میں 4 چاند لگانے کے لیے آخر ناچنے کے لیے مجبور کر ہی دیا۔ میں قمر جہاں کو سب بتا رہی تھی کہ بس ایک بات میرے دل میں ادھوری ہے کہ وہ ساس اور شوہر کا ایسا کون سا راز تھا جو میں بنا جانے ہی وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ قمر جہاں کی طرف جو ہی میری نظریں پڑیں وہ نم آنکھوں سے روتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے سسرال کا وہ راز شاید میں جانتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو کہنے لگی، ہاں اسما، تمہاری کہانی سن کر میرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے، کیونکہ وہ اصغر تمہارا شوہر جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ اور کوئی نہیں، میں ہی تھی، کیونکہ ہمیشہ یہاں بڑے بڑے وڈیروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جب مجھے اس نے ناچتے ہوئے پہلی بار دیکھا تو اس نے مجھے پسند کر لیا تھا، مگر تمہاری ساس راضی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے خاندان کے آنے والے وارث کو ایک کوٹھے کی عورت سے کیسے پیدا کروا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بیٹے کی پسند کو صاف انکار کر دیا تھا، اور پھر اصغر نے مجھے یہاں سے بھگا کر شادی کر لی تھی۔ مگر جب خبر تمہاری ساس کو ہوئی تو اس نے بے حد مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں خود ہی اصغر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں واپس چلی آئی تھی اور انہیں اپنے مرنے کی خبر دے دی تھی۔ مگر آج تم سے تمہاری کہانی سنی تو سمجھ آیا قدرت نے ہم دونوں کو یہاں کیوں ملوایا تھا۔ شاید یہ قدرت کا اتفاق تھا۔ جاؤ واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اصغر کو اس کی زندگی کی ساری خوشیاں تم ہی لوٹا سکتی ہو، وہ تمہیں معاف ضرور کر دے گا۔ میں جانتی ہوں، بس میرے زندہ ہونے کی خبر تم اسے کبھی مت دینا۔ قمر جہاں مجھے سمجھانے لگی، اور وہاں سے مجھے اس نے چھپ چھپا کر روانہ کر ہی دیا تھا، مگر مجھے واپس آنے میں اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی میں اپنے گاؤں اس حویلی پر پہنچی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ سامنے ہی میرے شوہر اصغر کی میت رکھی تھی، اور میں بدبخت بے وفا اپنے شوہر سے دور ہو گئی تھی، اور آج جب واپس لوٹی تو میں بیوہ ہو چکی تھی، میرے اور میرے والدین کی ایک غلطی جس کا انجام آج پورا ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔